اللہ و انا الیہ راجعون۔ آج فیصل مسجد میں ارشد شریف شہید کی نماز جنازہ ادا ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، جو اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ جس پر ظلم ہو، جس پر تشدد ہو، جس کے ساتھ زیادتی ہو، لوگ اس کے ساتھ اپنی ہمدردیاں رکھتے ہیں۔ لیکن ایسی ہمدردیوں کا بھی کیا فائدہ کہ جو معاشرے کے اندر کسی جوہری تبدیلی کا کوئی باعث نہ بن سکے۔ لیکن آپ پچھلے 200 سال سے زیادہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ بر صغیر کا جو خطہ ہے، یہ جو حصہ ہے جس میں پاکستان ہے خاص طور پر، یہاں کبھی کوئی جوہری تبدیلی کے لیے یعنی ایسی تحریک چلے جس سے کوئی معاشرے کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ جائے، ایسا کبھی ہوا نہیں۔ پاکستان بھی جو بن گیا اس کی بھی بہت ساری ریزنز ہیں، اس پر کئی وجوہات کی بنا پر گفتگو نہیں ہوتی، لیکن یہ ارشد شریف کے جنازے میں لوگوں کی شرکت اس بات کی تو واضح نشاندہی کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کو بغیر کسی واضح عذر کے نشانہ بنایا گیا۔ لیکن ارشد شریف کی موت پر ان کے کئی ساتھی جو کہ ڈنڈا بردار ساتھی ہیں، انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کئی رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی۔ حالانکہ اگر آپ پوری توجہ سے ان کی بات سنیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ارشد شریف کو جن لوگوں نے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا وہ اس کی موت کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے اس پر عرصہ حیات تنگ کیا وہ اس کی موت کے ذمہ دار ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی گفتگو، چاہے وہ عمران ریاض ہوں، چاہے وہ سبیم رحیم ہوں، چاہے وہ صابر شاکر ہوں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، یہ تعلیمی اور تکنیکی اعتبار سے سب ایک پلڑے میں ہی تولے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں اگر آپ گفتگو سنیں اور دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صرف گالم گلوچ ہے اور اس میں کچھ نہیں۔ میں ان کے خلاف نہیں ہوں، میں ان کا حمایتی بھی نہیں ہوں، لیکن جو بات میں نے محسوس کی وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عمران ریاض خان صاحب نے جتنی گفتگو کی اس میں لگتا یہ تھا کہ وہ ارشد شریف کے ساتھ اونچی آواز میں نہیں بلکہ جیسے وہ قوالی میں دھیمی سروں میں ساتھ دیا جاتا ہے وہ اس طرح کا ساتھ دینے والے تھے۔ پھر اس کے ساتھ سمیع ابراہیم نے بھی کچھ ایسے ہی کیا، پھر اس کے دوسرے اور ساتھیوں نے، اور ایون عمران خان صاحب نے بھی کچھ دھیمے سروں میں ہی ارشد شریف کا ساتھ دیا۔ ارشد شریف جو ہے وہ اپنے کمنٹس میں، اپنی باتوں میں بہت زیادہ آگے نکل گیا۔ اس کو پنجابی کے ایک قصے کے ساتھ بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ تصویر دینے کے روادار نہ تھے وہ اپنی ویڈیو دے رہے ہیں۔ آخر اس میں کون سی لاجک ہے، اس میں کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے جو کہ ہمیں پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر تو اکثر و بیشتر گفتگو کرتے رہتے ہیں اور ان کی گفتگو اس چیز کی غمازی کرتی ہے، نشاندہی کرتی ہے کہ ان کا دفتر کس طرح سے سوچتا ہے، یعنی افواج پاکستان کیا سوچتی ہیں، وہاں کیا ڈسکس ہوتا ہے، کون سی بات کیسے ہوگی، اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن آئی ایس آئی کی ڈی جی کا یوں سامنے آنا، پھر سویلین ڈریس میں آنا، پھر اس کے بعد ٹو دا پوائنٹ فائرنگ کرنا اور اسٹریٹ فائرنگ کرنا، تو یہ تو تصویر بھی کھنچوانے کے روادار نہ تھے۔ ان کے بارے میں تو یہی خبر آئی تھی جنرل فیض کے تبادلے کے بعد کہ یہ ڈی جی جو ہیں یہ ٹوٹل پروفیشنل ہیں اور یہ کسی بات پر گفتگو نہیں کرتے ہیں، یہ اپنی یعنی اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ لیکن ان کی تو یہ ویڈیو بھی سامنے آ گئی اور اس پہ جو ان کے ایکسپریشن ہے اس سے بھی یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کئی طرح کی ہوائیں پبلک کو بھی دکھا رہے ہیں اور پولیٹیشنز کو بھی دکھا رہے ہیں، جس پر یہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ ایک آئین پاکستان کے کون سے شق کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو گئے اور انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار، یعنی ان کے ڈپارٹمنٹ نے کنارہ کشی کر لی، وہ ہر وہ کام کریں گے جو کہ آئین کے اندر ہے۔ تو یہ جو ان کی پریس کانفرنس ہے جس میں وہ گفتگو کر رہے تھے، جو الزام لگا رہے تھے، جو باتیں کر رہے تھے، یہ پاکستان کے آئین کی کون سے شق کے تحت ہے؟ تو یہ بات میں نے کہا کہ آپ سوچیں بھی اور اس پر غور بھی کریں کہ یہ کتنی ٹو دا پوائنٹ آئین کے مطابق گفتگو تھی۔ بہرکیف ارشد شریف کی موت اور اس کے واقعے کی طرف چلتے ان ساتھیوں نے، یعنی عمران ریاض، صابر شاکر، سمیع ابراہیم، سابق وزیر اعظم عمران خان، ان سب نے مل کر ایک بیانیہ بنایا جس میں ارشد شریف کو وہ شریف آدمی تھا، اس کو بہت آگے تک
ہوا دے دی گئی، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب پتنگ اڑ نہ رہی ہو تو اس کو ہوا دی جاتی ہے تاکہ وہ اونچی سے اونچی ہوتی جائے۔ تو ارشد شریف کے ساتھ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جتنے ساتھی یہاں پر تھے یہ آج بھی ارشد شریف اپنی جان سے چلا گیا، لیکن یہ اس کے بارے میں کچھ ذکر نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ کون کیا اس کے ساتھ کر کیا، کس نے کیا۔ بس کہتے ہیں جس نے اس پر عرصہ دراز تنگ کیا ہوا تھا وہ اس کی موت کا ذمہ دار ہے۔ ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ نام نہیں بتا رہے۔ پھر ان کے ساتھ نیلے پہ دہلا یعنی سونے پہ سواگا، وہ عمران خان صاحب کے وہ ساتھی جو کبھی سچ ہی نہیں بول سکے تھے، فیصل وابڈا صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لانگ مارچ جو کل ہونا ہے یہ ایک خونی لانگ مارچ ہوگا اور اس میں نہ جانے کتنی لاشیں گریں گی، اور ساتھ میں وہ یہ بھی وارننگ دے رہے تھے کہ اگر انہیں کچھ ہوا تو انہوں نے کوئی $1 ملین خرچ کیا ہوا، وہ ان لوگوں کو نشانہ بنائیں گے جو خدا نخواستہ انہیں نشانہ بنائیں گے۔ پھر عمران ریاض وہ یہ کہتے ہیں کہ ارشد شریف ہماری ریڈ لائن، یہ بہت عرصہ پہلے کی یعنی کچھ مہینہ 2 مہینے پہلے کی ان کی گفتگو ہے۔ اب وہ ریڈ لائن جو ہے یہ بھی ایک بڑکی تھی جس سے ارشد شریف کی زندگی اور غیر محفوظ ہو گئی۔ پھر اس کو پاکستان سے بھیج دیا گیا۔ تو جیسے میں نے کہا کہ اس کو ایک پاکستانی پنجابی کی مثال سے بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ کسی نے لکڑی میں یا دیوار میں کیل ٹھونکنے تھے تو اس نے کہا کہ یار یہ کیل جو ہے نا ان کو تم اس دیوار میں یا لکڑی میں پیوست کر دو۔ تو وہ جب کیل اٹھا کے گیا تو اس نے کہا یار یہ تو ٹیڑھا ہے، اس نے کہا چھوڑ دو اس کو۔ پھر اس نے کہا یار یہ تو بہت ڈنگا ہے، اس نے کہا اس کو بھی رہنے دو، اس کو بھی چھوڑ دو۔ پھر اس کو ایک اور اسٹریٹ نظر آ گیا، نیل یعنی کیل سیدھا تھا، اس نے کہا یہ سیدھا ہے، اس نے کہا اس کو ٹھوک دو۔ تو ارشد شریف بھی بیچارہ سیدھا سادہ شریف آدمی تھا، اس کو ٹھوک دیا، کیونکہ جو ہماری جو دوست ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے منصوبے بناتے ہیں، پھر اس کے اوپر سیاست کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی ارشد شریف کی میت کے اوپر سیاست شروع کر دی۔ بقایا لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کچھ اس انداز سے کیا کہ ان کو بھی سیاست میں کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جس سے ارشد شریف ایک شریف آدمی اس انجام کو پہنچا، اور اس کو پہنچانے والے اس کے ساتھی ذرا غور کیجئے کہ یہ کیسے اور کس طرح سے وقوع پذیر ہوا۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھے۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔